سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، ان چار بزرگ ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین۔ بلکہ ان کے نام تو ہر سنی مسلمان کو ایسے یاد ہونا چاہیے، شاید و باید ہماری کوئی مسجد ہوگی جس کی محرابوں میں یہ نام نہ ہو۔ تقریباً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے بعد اگر ہماری مسجدوں کے محراب میں اگر کسی اور کے ناموں کی جگہ ہوتی ہے تو وہ خلفائے راشدین کی ہے، اور اہل بیت اطہار حسنین کریمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت اسامی کو ہم اپنی مساجد میں بھی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے جانثار صحابہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، ان صحابہ پر کیا بیتی ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو اگر ہم بیان کے الفاظ میں لائیں تو واقعی آج بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صرف آپ کی خوشبو کو سونگھ کر کے گلیاں ڈھونڈتے تھے، اگر تھوڑی دیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کا تو مذہب یہی تھا، النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ اپنی زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ کام کرنے والے جو صحابہ مزدور تھے ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کام بھی ضروری ہے، گھر بھی چلنا ہے، معاش بھی ضروری ہے، لیکن بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ تو وہ باری متعین کر لیتے تھے دو صحابہ کہ آج میرے حصے کا جتنا بھی کام ہے وہ تو کر لینا، میں حضور کی بارگاہ میں پورا دن بیٹھوں گا، کل تم بیٹھنا اور تیرے حصے کا پورا کام میں کر لوں گا۔ وہ باری متعین کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بھی۔ تو ان صحابہ اکرام کے لیے ایک ایسی آزمائش کا لمحہ تھا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ حجۃ الوداع جو ہوا، آخری حج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 11ویں ہجری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکمل 10 سال ہو چکے تھے، 11ویں ہجری چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے، بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی، اور محرم الحرام کے بعد سفر المظفر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل رہے، اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا، صحت بھی آئی۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1-2 خطبے ایسے دیے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور ہیں۔ خود اپنا نام یاد نہیں رہتا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے۔ نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت، مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو،
اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے۔ اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے۔ باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اے امت کے غیور بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے، رات کا وقت تھا اگرچہ، لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا۔ سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی مبارکہ نہایت ہی ٹھنڈی تھی۔ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا، کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، جو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے۔ اب جو معاملات تھے، یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی۔ اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے، بلکہ ہمہ وقت چہرے رسول کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا، پردہ ہٹے گا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے۔ وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ صبح کی اذان ہو جاتی تھی، صبح سے جو بیٹھتے ظہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی، وہ جہاں تھے وہیں ساکت و جامد رہ گئے۔ ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی۔ صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی، وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں کہا، انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لیے ہم لے چلیں گے۔ دو جماعتیں ہو گئی۔ تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا، وہ ان کے رائے تھی، ان کے مشورے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی۔ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی۔ آخری وقت وہ کہاں لیٹے تھے؟ تو سب کا اتفاق ہو گیا، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں آپ آرام فرماتے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا، ایک ایک کمرہ۔
آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کافی انسیت تھی، محبت تھی، اور ساری ازواج مطہرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے. تو آخری وقت آپ کہاں لیٹے تھے؟ حجرہ عائشہ میں. تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن بھی ہوگا، تدفین یہی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی. اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھود دی گئی اور دفن کیا گیا، بلکہ یہ تو ازل سے لکھا ہوا ہے، ازل سے لکھا ہوا ہے. علماء اور محدثین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے زمین کا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنی ہے، اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. یعنی آسمان اپنی بلندی کے بار بار دعوے کرتے رہتا ہے، آسمان میں بلند ہوں، مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے. تو وہ زمین کو تانے دیتے رہتا تھا، آسمان بار بار تانے دیتا تھا، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں، تو نیچے ہے میں اوپر ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک شعر میں لکھ دیا ہے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. آسمان کی پشت مطلب پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، ایک ہی بار زمین نے تانا دے دیا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہمارا مرتبہ ہم پر وہ سرور اعلیٰ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا. یعنی تیرے پاس چاند سورج سارے ستارے ہوں گے، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میرے عزیزوں میں یہاں تک کہ معاملہ کیوں عرض کر رہا ہوں، مجھے لمبی تاریخ عرض کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا. مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرضے کے ہر معاملے میں امامت کرنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا. اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی. میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے. کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں. بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا. اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں. تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی. حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے. انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے. لیکن میرے عزیزوں، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائیں. جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے. سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے. انصار نے جیسے ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے.
اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں، کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا، یہ خلافت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا، یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا۔